اگر تاریخی شہروں کی بات کی جائے تو لاہور ان میں ایک ہے۔ لاہور اپنی تاریخ میں ایک انس رکھتا ہے جسے پڑھنے اور سننے کا دل کیا جائے۔ لاہور بے وفاؤں کا شہر مانا جاتا ہے، مگر اس بار تاریخ خود کو بدلے گی اور لاہور کو ایک نیا لقب دیا جائے گا، لاہور محبتوں کا شہر۔ سنسان سڑک پر اس وقت مختلف لوگ تھے جن کے پاس مختلف قسم کی اسپورٹس بائک اور کارز کھڑی تھی۔ بھیڑ سے گزرتے ہوئے ریسنگ ٹریک پر نظر گھماؤ تو وہاں اپنی بیوی بائک پر ہیلمٹ لگائے گہری سیاہ آنکھوں کے ساتھ ہاشم ملک ریسنگ کے لیے تیار تھا۔ ریس شروع ہو چکی تھی اور سب ہاشم کا نام پکار رہے تھے۔ ہاشم کبھی کوئی ریس نہیں ہارتا تھا، کبھی ہاشم آگے تو کبھی مقابلہ سخت تھا، ہر طرف سکوت چھا گیا تھا اور پھر پورے 5 منٹ بعد ہاشم ملک ریس ہار چکا تھا۔ مقابل نے ہیلمٹ اتارا، سیاہ لمبے بال کمر سے نیچے تک کھلتے چلے گئے، گہری سنہری آنکھیں جنہیں ہاشم مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا، اور ہاشم ملک ایک ساتھ دو چیزیں ہارا، پہلی ریس اور دوسرا اپنا دل۔ آج یونیورسٹی میں آخری دن تھا، سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اور ہادیہ اور جویریہ دونوں اپنی اپنی پیکنگ کر رہی تھیں۔ میں سچ بتاؤں ہادیہ، میرا نا بالکل دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا، جویریہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اور ایسا کیوں؟ ہادیہ نے مصروف سے انداز میں سوال کیا۔ گاؤں جا کر کیا ہونا ہے؟ خان حویلی کے لوگوں نے یہ کر دیا، شاہ خاندان نے یہ کر دیا، سارے گاؤں کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ بن گئے ہیں۔ اچھا بس کرو، 1 گھنٹے میں بس پکڑنی ہے۔ ہادیہ نے اسے جلدی کرنے کو کہا، ورنہ جویریہ کی کتھائیں ان کو آج لیٹ کروا دیتی۔ سنو ہادیہ، تمہیں گھٹن نہیں ہوتی گاؤں میں؟ جویریہ اپنی چادر اوڑھتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس یہ ڈر رہتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ کر نہ دے، ہادیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا ہی کرے گا وہ، جویریہ نے اسے چھیڑا۔ چلیں، جویریہ نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو، ہادیہ نے اپنا بیگ تھام کر کہا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں گاؤں پہنچی تھی۔ چلو پھر، اللہ حافظ میری جان سے بھی پیاری دشمن، ہادیہ نے جویریہ کے آگے ہاتھ کیا۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، جویریہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ بس سے اترتے ہی ہادیہ کو مصطفیٰ دیکھ گیا تھا، وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھی تھی، جبکہ مصطفیٰ کی نظریں جویریہ کی طرف تھیں جو اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ہادیہ نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ شاہ حویلی کی بیٹی ہے نا؟ مصطفیٰ نے سوال کیا۔ جی بھائی، ہادیہ نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ پڑھتی ہے؟ مصطفیٰ نے تفتیش سے سوال کیا۔ نہیں بھائی، بس میں آتی جاتی دیکھی ہے بس، ہادیہ نے جھوٹ کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں تھی۔ ہادیہ کی دیکھ بھال میں سمیہ خانم کوئی کمی نہیں رکھ رہی تھی، وہ ان کے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ دوسری طرف جویریہ شاہ اپنے بھائی ہاشم کے ساتھ پورے سال کی باتوں میں مصروف تھی۔ بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتا ہم حویلی والوں سے صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ جویریہ نے ہاشم سے سوال کیا۔ جیا، میں نے تمہیں ان کی بیٹی سے دوستی کی اجازت دی ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں سمجھیں، ہاشم نے سختی سے کہا۔ جی بھائی، سمجھ گئی، جویریہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ گاؤں کی ایک نئی صبح تھی، جویریہ اپنے کزن کے ساتھ کھیتوں پر آئی تھی اور غلطی سے خان خاندان کے کھیتوں میں چلی گئی جہاں اس وقت مصطفیٰ خان حساب کتاب کر رہا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے ان کے کان کے پاس سلام کیا، جس کی وجہ سے جویریہ ڈر گئی۔ تو تم؟ جویریہ کچھ پل کنفیوز ہوئی تھی۔ مصطفیٰ خان، مصطفیٰ نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ جویریہ نے یہ نام سن رکھا تھا، ہادیہ اسی شخص کا ذکر کرتی تھی۔ یہ حور پری ہماری کھیتوں میں کیسے؟ مصطفیٰ نے کمینگی سے سوال کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، جویریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ او ہو، اتنی ہمت، مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ایک قدم اس کی جانب بڑھایا اور چٹا۔ جویریہ شاہ حویلی کے دوسرے سردار کو تھپڑ مار چکی تھی۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا، جویریہ نے کہا اور بغیر رکے چلی گئی۔ سرفراز خان نے 2 شادیاں کی تھیں جن کی پہلی بیوی سے مصطفیٰ خان اور بہار خان تھے۔ مصطفیٰ سرداری سنبھالتا ہے جبکہ بہار ڈاکٹر تھی، اور دوسری شادی سے سالم خان اور ہادیہ خان تھے۔ بھائی، بہار آپی کب آئیں گی؟ ہادیہ صبح سے سالم کا سر کھا گئی تھی۔ آ جائے گی بچے، اور ہر بار سالم اسے یہی جواب دیتا۔ تبھی مصطفیٰ اندر آیا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بغیر رکے وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور چیزیں توڑ پھوڑ کرنا شروع کی تھیں۔ انہیں کیا ہوا؟ ہادیہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ بابا سے ڈانٹ پڑی ہوگی، سالم نے اگنور کرتے ہوئے جواب دیا۔
آپ ایک بات بتائیں، جویریہ والی بات سچ تھی کیا؟ ہادیہ نے سوال کیا تو سالم کے کان جویریہ کے نام پر سرخ ہو گئے۔ تم اپنی آواز دھیمی رکھو لڑکی، ایسے کسی بھی لڑکی کا نام خراب نہیں کرتے۔ سالم نے فوراً سے اسے ڈانٹ لگائی۔ سمجھ گئی بھائی، مگر آپ جانتے تو ہیں وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں تو کہتی ہوں بھگا لیں اسے، ہادیہ نے مشورہ دیا۔ ہاں، تاکہ تم اس سب میں پھنس جاؤ، سالم نے سنجیدگی سے کہا۔ بھلا میں کیسے؟ ہادیہ کہتے کہتے رک گئی۔ مطلب پھر؟ پریشانی سے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اگر آپ کی شادی جویریہ سے ہوئی تو مجھے وٹے سٹے میں دیا جائے گا، ہادیہ نے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ بڑی عقل مند ہو گئی، سالم نے اسے تنگ کیا۔ یار بھائی، ایسے تو کبھی کچھ نہیں ہونا، ہادیہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو بچے، کرنا بھی کچھ نہیں، وہ اپنے راستے ہم اپنے راستے، سالم نے کہا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اسے ابھی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ پورے 4 دن بعد جویریہ گھر سے نکلی تھی۔ اس نے مصطفیٰ والا واقعہ بھی کسی کو نہیں بتایا تھا اور آج اس کی زندگی کا سب سے خراب دن تھا۔ وہ مال میں شاپنگ کر رہی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ سنو، میرا بیٹا بار بار الٹیاں کر رہا ہے، تم ڈاکٹر ہو نا، اسے دیکھ لو، خاتون نے تمہید سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ جویریہ نے پریشانی سے کہا۔ پارکنگ لاٹ میں، خاتون نے کہا اور نیچے کی جانب جانے لگی۔ جویریہ بھی ان کے پیچھے تھی۔ ابھی اس نے پارکنگ لاٹ میں 4 قدم بڑھائے تھے کہ اس کا دماغ کھٹکا۔ انہیں کیسے پتا میں ڈاکٹر ہوں؟ نہ میں انہیں جانتی ہوں، نہ پہلے کبھی ملی۔ ابھی جویریہ واپسی کے قدم لیتی کہ کسی نے اس کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ بھائی، مجھے نا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ آج ایک بار پھر ہادیہ گاؤں سے باہر ریسنگ کے لیے آئی تھی۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ سالم نے بائک کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، بس جویریہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں۔ ہادیہ کے کہنے پر ایک بار پھر سالم کے کان سرخ ہو گئے تھے اور دل کی دھڑکن تیز۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے اس کا نام نہیں لیا کرو ایسے، سالم نے اسے گھورا۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، ہادیہ نے اپنا دفاع کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اب تم ریس پر دھیان دو، سالم نے اسے ڈانٹ کر چپ کروایا۔ اللہ جی، میری دوست کا خیال رکھنا، ہادیہ نے دل میں دعا کی تھی۔ جویریہ کو پورے آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ آنکھیں میچتے جب وہ اٹھی تو سامنے ہی مصطفیٰ خان کرسی پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں آپ میری جان؟ مصطفیٰ کمینگی سے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ میں کہاں ہوں؟ جویریہ نے دماغ پر زور دیتے سوچا۔ میرے گھر، مصطفیٰ نے سکون سے کہا۔ تم مجھے یہاں لائے ہو؟ خوف کی وجہ سے جویریہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں جان، میں ہی لائے ہوں، آخر کو تمہیں تھپڑ کا جواب بھی تو دینا ہے۔ مصطفیٰ اس کی جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہا تھا اور جویریہ کو اپنے دل اس کے ہر قدم پر بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خدارا مصطفیٰ، مجھے جانے دو، کیوں تم دشمنی بڑھا رہے ہو؟ جویریہ نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ یہ بات تمہیں تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ اس کی جانب بڑھ چکا تھا اور پورے گھر میں جویریہ کی چیخیں گونج رہی تھیں اور آہستہ آہستہ وہ چیخیں دم توڑ گئیں۔ جویریہ کی سانس ختم ہو چکی تھی، تبھی مصطفیٰ کو ہوش آیا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ جویریہ کو وہیں چھوڑے وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلا، مگر اس کے دشمنوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور جنگ کا آغاز تھا۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ سرفراز خان آج تیش میں تھے۔ سمیہ بیگم بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ تو کمرے میں ہے، سمیہ بیگم نے گھبرا کر جواب دیا۔ سرفراز صاحب نے بغیر رکے رخ اس کے کمرے کی جانب کیا تھا اور دروازہ دھڑام سے کھولا۔ مصطفیٰ اوندے منہ لیٹا۔ سرفراز صاحب نے پانی کا جگ اس کے اوپر پھینکا تو وہ گڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا بابا؟ مصطفیٰ نے سوال کیا۔ کمینے انسان، یہ تو بتا جویریہ کے ساتھ کیا کیا؟ سرفراز صاحب کا سوال کیا۔ کون جویریہ؟ مصطفیٰ نے بے غیرتی کی آخری حد بھی پار کی تھی۔ 2 منٹ، پورے 2 منٹ میں تیار ہو اور جرگے میں چلو، سرفراز صاحب نے حکم دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ سارا معاملہ سمیہ بیگم کو سمجھایا اور سالم اور ہادیہ کو بتانے کا کہا۔ ہادیہ اور سالم گھر کی طرف سے آ رہے تھے جب انہیں سمیہ بیگم کی کال موصول ہوئی۔ جی ماما، ہادیہ نے کال اٹھائی۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہادیہ کو سمجھ نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے جویریہ، ہادیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا، اس کے اعصابوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیا ہوا ہادیہ؟ سالم نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی، مصطفیٰ نے جویریہ کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا، ہادیہ نے بتایا تو سالم اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو؟ سالم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ بھائی، جیا مر گئی ہے۔ اس بار ہادیہ رونے لگی تھی، پوری کار میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سالم نے کار کی اسپیڈ بڑھا دی اور گاؤں میں وہ بہت کم وقت میں پہنچے۔ تم گھر جاؤ، میں جرگے میں جاتا ہوں، گھر کے پاس پہنچ کر سالم نے کہا۔ بھائی پلیز، میں بھی جاؤں گی، ہادیہ نے روحانسی ہوتے کہا۔ سالم اس کی کیفیت سے واقف تھا تو اسے منع نہیں کر سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں جرگے میں موجود تھے۔ ایک طرف
خان خاندان اور دوسری طرف ملک خاندان تھا۔ سرفراز خان اور عین ان کے سامنے شاہزین ملک تھا۔ نظریں جھکائے مصطفیٰ ان کے برابر بیٹھا تھا اور ہاشم نفرت بھری نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کے بیٹے مصطفیٰ خان نے ملک خاندان کی بیٹی کا قتل کر کے جنگ کا آغاز کیا ہے تو اس کو روکنے کا آغاز آپ کو کرنا ہوگا۔ گاؤں کا سردار فیصلہ سنا رہا تھا اور ملک جو کہیں گے خان خاندان کو وہ بات ماننی ہوگی۔ کیا مانگے تمہاری؟ سرفراز خان نے سوال کیا۔ تمہاری بیٹی ہمارے گھر آئے گی سرفراز، بیٹی کے بدلے بیٹی، شاہزین ملک نے ضبط سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہماری بہار تمہارے بیٹے کے نکاح میں ہوگی، سرفراز صاحب نے فیصلہ کیا۔ ہاشم کا دل دھڑکا، اس نے نظریں پھیر کر دیکھا تو جو دل کا مسئلہ تھی اس سامنے کھڑی تھی، اس کے ساتھ سارم تھا۔ ہمیں بہار نہیں، آپ کی چھوٹی بیٹی ہادیہ چاہیے، ہاشم نے حتمی انداز میں کہا۔ ہادیہ کے پیروں سے زمین نکلی تھی، سارم نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا لیا۔ ہادیہ نے آج ہاشم کو دوسری بار دیکھا اور اس وقت اس کو اس انسان سے بے تحاشا خوف آیا۔ زبان سنبھالو ہاشم، بہار کا نکاح تم سے ہو رہا ہے کافی ہے، ہادیہ کا نام بھی تمہارا نہیں ہوگا، سارم نے سختی سے کہا۔ نام نہیں، پوری میرے نکاح میں ہوگی، میرے، ہاشم نے سکون سے جواب دیا۔ بابا اب ہادیہ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، سارم اب باپ کی طرف گویا ہوا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، یا تو بہار کو نکاح میں لے لیں، ہادیہ بالکل بھی نہیں آئے گی، سرفراز صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا اور وہاں سے آ گئے۔ نکاح تو ہوگا، ہاشم نے حتمی فیصلہ کیا۔ آج سردیوں کی چھٹیوں کا آخری دن تھا اور ہادیہ واپس شہر جا رہی تھی، مگر اس کا دل ماضی میں اٹکا ہوا تھا۔ ماضی؟ تم ایسا کرو ہادیہ کے میرے بھائی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لو۔ جویریہ اس وقت بایولوجی کی بک کھولے اپنے دماغ کو کام میں لا رہی تھی۔ یہ تم جب پڑھنے بیٹھتی ہو تو تمہارا دماغ الٹی باتیں کیوں سوچنے لگ جاتا ہے؟ ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یار سوچو نا، جویریہ نے اسے پھر سے اسی بات پر گھمایا۔ ہاں سوچا، پھر؟ ہادیہ نے اپنی کتاب بند کر دی تھی۔ پھر کیا، میرا بھائی تمہارے عشق میں سب قربان کر دے گا، دشمنی بھی سرداری بھی، جویریہ نے جوش سے کہا۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کیونکہ میرا بھائی جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ماضی ختم۔ اللہ جی پلیز مجھے صبر دیں، ہادیہ نے ہاتھ جوڑ کر دعا کی۔ لاہور شہر میں اتر کر آج وہ شہر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، جہاں وہ ہر بار جویریہ کے ساتھ چلتی تھی۔ آج وہ اکیلی تھی۔ وہ تو اتنی بدنصیب تھی کہ اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا آخری بار۔ وہ پہلے گول گپوں کے اسٹال پر گئی تھی مگر اس نے کچھ لیا نہیں۔ ابھی وہ وہاں سے آگے بڑھتی کہ اس کے ارد گرد کچھ لوگ بندوق تھامے کھڑے تھے۔ ہادیہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہاشم ملک تھا، جس کی تعریفیں کرتے ہوئے جویریہ اٹھتی بھی تھی اور سوتی بھی تھی۔ تبھی پیچھے سے اسے کسی نے کلوروفارم سبھا کر بے ہوش کیا تھا۔ ہادیہ ہاشم ملک کی گود میں جھول رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مکمل ہوش میں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہاشم ملک کی قید میں ہے۔ کمرہ اس وقت خالی تھا، خوبصورت انٹیریئر سے بنا یہ کمرہ کافی اچھا تھا۔ ابھی وہ پورے کمرے کا جائزہ لیتی تھی، ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ تم میرے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہو جو میرے بھائی نے جویریہ کے ساتھ کیا؟ ہادیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں، ہاشم نے اس کی اس حالت کا مذاق بنایا۔ جیا کہتی تھی تم انصاف پسند ہو، ہادیہ ٹرانس سے کہہ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت جویریہ تھی۔ اور دیکھو میں انصاف ہی کر رہا ہوں، ہاشم نے اس کے قریب جھک کر کہا۔ تمہارے بھائی کی طرح کم ظرف نہیں، سائن کرو یہ پیپرز۔ ہاشم نے نکاح کے پیپرز اس کے آگے کیے تھے اور ہادیہ نے سائن کر دیے۔ ہاشم پیپرز لے کر جا چکا تھا جبکہ ہادیہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ جویریہ تم سے وعدہ کرتی ہوں جان، تمہارے لیے سب کچھ سہ لوں گی، ہادیہ نے دل میں کہا۔ تقریباً 11 بجے ہاشم کمرے میں آیا تھا، غصہ اور نفرت چہرے پر آیا تھی۔ تبھی اس نے ہادیہ کے رونے کی آواز سنی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی۔ ابھی تو بدلہ شروع بھی نہیں ہوا، تم تو ابھی سے رو رہی ہو مسز ہاشم ملک۔ ہاشم نفرت سے گہرا مسکرایا اور ہادیہ کو بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ ہاشم پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا، ہادیہ کا جسم خود سے کانپ رہا تھا۔ تم تو سوچ کر ہی ڈر رہی ہو، میری بہن نے تو پھر بھی سب سہا ہے۔ ہاشم نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا تو وہ بیڈ پر گر گئی۔ اٹھو اور چلو۔ ہاشم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر دل کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ اس لڑکی کو مار چکا ہوتا۔ ہاشم نے اس کا بازو تھاما۔ کہاں؟ ہادیہ نے اپنی بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں ابھی بہت کچھ جھیلنا ہے مسز ہاشم ملک، ہاشم کہتے ساتھ اسے واش روم کی جانب لے گیا اور عین شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس نے نل کا چلا دیا۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہادیہ تو کبھی گرمیوں میں بھی اتنے ٹھنڈے پانی سے نہاتی۔ ابھی تو پھر بھی سردیاں تھیں۔ ہادیہ کا وجود کپکپانے لگا۔
ہاشم پلیز نہ کریں میرے ساتھ ایسا، ہادیہ سے الفاظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ کیوں؟ یہ ہلکی سی سزا تمہیں کمزور کر رہی ہے؟ ہاشم چلایا تھا۔ سوچو جویریہ نے کیا کیا سہا ہوگا۔ ہاشم نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ ہاشم نے اسے وہیں چھوڑا اور واش روم سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے نل بند نہیں کیا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کا جسم اب مزید کانپ رہا تھا، مگر یہ جویریہ کی اذیت کے مقابلے میں کم تھا۔ دوسری بار ہاشم جب کمرے میں آیا تو ہادیہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ باہر آ جائے گی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ہاشم نے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ منظر دیکھ کر اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ پانی اب بھی ہادیہ کے اوپر گر رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہاشم کو واقعی اب ہوش آیا۔ ہادیہ، ہادیہ! ہاشم نے پانی بند کر کے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر وہ یک ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ہاشم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر ہیرا کو بلایا، جو ہاشم کے گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کر دو، ہاشم نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ صاحب جی، وہ بی تو بہت ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ہیرا نے پریشانی سے کہا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، ہاشم نے اسے سکون سے کہا، مگر اس کی پریشانی عیاں تھی۔ ہاشم دھیمے قدموں سے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر ہادیہ لیٹی ابھی بھی کپ کپا رہی تھی۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس بس ایک راستہ تھا۔ ہاشم نے اپنی شرٹ اتاری، اس کا کثرتی جسم نمایاں ہوا۔ ہاشم نے ہادیہ کو اپنی باہوں میں قید کیا۔ اس کی کپ کپاہٹ میں کمی آئی تھی، اور جب دل کی دھڑکن بازو میں ہو تو نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ ہاشم ہادیہ کو بازوؤں میں قید کیے سکون سے سو گیا۔ صبح کی کرنیں ایک نیا آغاز لائی تھیں۔ گاؤں میں اب تک خاندان کو نہیں معلوم تھا کہ حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہاشم ملک کے نکاح میں آ چکی ہے۔ ہادیہ کی آنکھ جس وقت کھلی تھی تب اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، دل اور زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، نہیں! ہادیہ کے دل میں عجیب عجیب خدشے آ رہے تھے۔ ہادیہ اٹھ کر باہر آئی تھی، تبھی اس کی نظر ہاشم پر گئی، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ ہادیہ نے کچن سیٹ پر ہاتھ رکھتے زور سے کہا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ ہاشم نے غصے سے اسے گھورا۔ میرے کپڑے کس نے بدلے مسٹر ہاشم ملک؟ ہادیہ غرائی۔ واقعی؟ لگتا ہے خاندان کی شہزادی ہو، ہاشم نے متاثر انداز میں کہا۔ ہاشم، میں پوچھ رہی ہوں میرے کپڑے کس نے بدلیے؟ ہادیہ اس بار چلائی۔ میں نے، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، اور یقین جانا تمہیں دیکھا تک نہیں، خاص کر تمہارے پیٹ پر وہ تل۔ ابھی ہاشم بات مکمل کرتا کہ ہادیہ نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، جسے ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر روک چکا تھا۔ سنبھل کر لڑکی، میرے اندر صبر نہیں ہے، ہاشم نے اسے وارن کیا۔ ناشتہ کر لینا، اس کے بعد گاؤں کے لیے نکلنا ہے، ہاشم نے جاتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ اس سے ان سنہری آنکھوں میں نمی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں گاؤں نہیں جاؤں گی، ہادیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، ہاشم نے کہا اور پھر بغیر رکے چلا گیا۔ ہادیہ، خود غرض نہ بنو، جویریہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی، ہادیہ نے خود کو دلاسا دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ آج اس کی اہم کلاس تھی، مگر جویریہ کے بغیر اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ جیا میری جان، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں انصاف نہیں دلا سکی، ہر بار کہے جانے والی بات کہی۔ تقریباً 7 بجے وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ ملک خاندان کے ہر ایک شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ تم اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ سائمہ بیگم چلائیں۔ کیونکہ یہی خاندان کی سزا ہے کہ ان کی لاڈلی بیٹی شاہ خاندان میں 2 کی زندگی گزارے، ہاشم نے نفرت سے کہا۔ ہادیہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، اسے ہاشم سے زیادہ اس کے گھر والوں سے خوف تھا۔ بہتر ہے، شاہزین ملک نے سکون سے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ چلو کمرے میں، ہاشم نے اس کا بازو تھامتے کہا۔ ہاشم سنیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، کمرے میں آتے ہی اس نے کہا تھا۔ او، تو اب تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے ایک الگ حویلی بناؤں اور وہاں رکھوں؟ ہاشم نے بیڈ پر بیٹھتے اسے طنز سے کہا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ پھر نیا حکم دیا۔ مجھے کافی بنانی نہیں آتی، ہادیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ چائے تو آتی ہوگی نا؟ ہاشم نے اگلا سوال کیا۔ ہاں آتی ہے، مگر بناؤں گی نہیں، ہادیہ نے پھر سے سخت لہجے میں کہا۔ ہاشم نے پاس پڑا گلاس زور سے زمین پر مارا۔ ہادیہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ 2 منٹ میں چائے لاؤ، ہاشم نے کہا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اب غصہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا ہاشم، دل میں ہاشم نے خود کو کوسا۔ پورے 15 منٹ بعد وہ باہر آیا تھا، مگر وہاں ہادیہ نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن کی جانب گیا، جہاں ہادیہ اور ہاشم کا چھوٹا بھائی احسن موجود تھے۔ ویسے آپ ہیں بڑی خوبصورت، احسن نے کمینگی سے کہا تھا، مگر افسوس یہ خوبصورتی بھی بھائی کو مائل نہیں کر سکی۔ مگر آپ؟ ابھی احسن کچھ کہتا کہ ہاشم کچن میں آیا۔ احسن،
بیوی ہے میری وہ۔ ہاشم نے بس اتنا کہا اور حسن سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہادیہ بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ نہیں برداشت ہو رہا جویریہ، نہیں ہو رہا یار، اس ذلت سے اچھی موت ہے یار۔ ہادیہ کے رونے میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو ہادیہ فوراً اس پر لپکی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے ہاشم، مجھے مار دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ہادیہ نے التجائی انداز میں کہا۔ سوچو میری بہن نے کیا کیا سہا ہوگا۔ ہاشم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ، ہادیہ نے روتے روتے کہا۔ تو اس کے درد کو سمجھو اور سہو۔ ہاشم نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ ہادیہ اپنے آپ کو سنبھالتی صوفے پر لیٹ گئی تھی اور اس کو چند منٹوں میں ہی نیند آ گئی۔ ہادیہ صبح سب سے پہلے اٹھی تھی اور اب وہ کچن میں تھی جب سائمہ بیگم وہاں آئی تھی۔ سنو لڑکی، سب کا ناشتہ تیار کرو اور ہاشم کے لیے خاص انڈا بنانا۔ ہادیہ نے خاموشی سے سر کو خم کیا اور پھر کام میں لگ گئی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر وہ ہاشم کے پاس کھڑی ہوئی۔ ہادیہ، ہاشم کو انڈوں سے الرجی ہے، آئندہ خیال رکھنا، سائمہ بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مگر مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ انڈا بناؤ، ہادیہ نے فوراً سے جواب دیا۔ لڑکی، میں نے تمہیں بس ناشتہ بنانے کا کہا تھا اور ابھی بھی بس بتا رہی تھی کہ تمہارے شوہر کو انڈے سے الرجی ہے، مگر تم تو… سائمہ بیگم نے کانوں کو چھوا۔ آنٹی آپ… ابھی ہادیہ کچھ کہتی کہ ہاشم نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ آئندہ زبان سنبھال کر میری بات کرنا میری ماں سے۔ ہادیہ نے سنہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرے۔ ہاشم کے دل پر کسی نے خنجر مارا۔ صاحب جی، خان حویلی سے چھوٹے خان آئے ہیں، ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ کیوں آیا ہے؟ شاہ زین صاحب نے سوال کیا۔ اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ملازم نے اطلاع دی۔ ہاشم پلیز مجھے ایک بار سارم سے ملنے دیں، بس ایک بار، اس کے بعد کبھی نہیں ملوں گی، آپ کو جویریہ کا واسطہ۔ ہادی کے الفاظ پر ہاشم ساکت ہوا تھا۔ کیسی محبت تھی ہاشم کی، جسے اس نے قدموں میں گرایا ہوا تھا۔ اسے اندر لے آؤ، ہاشم نے اجازت دی۔ تھوڑی دیر میں ہی سارم اندر آیا۔ بھائی، ہادیہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ تمہارے نکاح کی خبر آئی، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارم نے سوال کیا۔ بھائی، میں ٹھیک نہیں ہوں، ہادیہ نے روتے ہوئے کہا۔ کاش مصطفیٰ مر چکا ہوتا، سارم نے نفرت سے کہا۔ بھائی، جویریہ کو انصاف دلوائیں گے نا آپ؟ ہادیہ نے سوال کیا تھا۔ تم فکر مت کرو، مگر اس دلدل میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، سارم نے اس کو گلے سے لگائے کہا۔ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، ہادیہ نے بھائی سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کام؟ سارم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کی کھیتوں میں آگ لگا دیں، ہادیہ نے بغیر کسی مروت کے کہا۔ اور الزام کس پر آئے گا جانتی ہو نا؟ سارم نے سوال کیا تھا۔ جانتی ہوں، ہاشم پر آئے گا، مگر وہ سنبھال لے گا، ہادیہ نے سکون سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارم چلا گیا تھا جب ہاشم کمرے میں آیا تھا۔ جتنی خوشی سے اپنے بھائی سے ملی تھی، اب ویسے ہی میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ کہتی تھی میرا بھائی محبت میں ہر حد پار کرے گا، میں چاہتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، ہادیہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ہاں، بے وقوف لڑکی، ہاشم نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے بنا کر لائی تھی۔ مہارانی جی، آپ کو یہاں آرام کرنے نہیں لایا گیا؟ کمرے کے دروازے پر سائمہ بیگم کھڑی تھی۔ جی؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے کپڑے پریس کر کے دو، سائمہ بیگم نے نیا حکم دیا۔ جی میں کر دیتی ہوں، ابھی ہادیہ کمرے سے نکلتی کہ ہاشم نے کہا۔ امی آپ ملازمہ سے کہہ دیں ابھی ہادیہ میرا سر دبائے گی، بہت درد ہو رہا ہے، ہاشم نے فوراً سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سائمہ بیگم نے بیٹے کو مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ چلو ادھر آؤ، ہاشم نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ خاموشی سے اس کے پاس گئی تھی اور پھر ہاشم نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ پر انڈیل دیا۔ ہادیہ چلائی تھی۔ آئندہ میری چائے میں چینی کم رکھنا، ہاشم کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہادیہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نفرت ہے جیا مجھے اس جاہل انسان سے، اگر تمہارا بھائی نہ ہوتا تو دیکھتی اسے، ہادیہ نے ضبط سے کہا۔ صبح صادق میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی کہ مصطفیٰ خان کی کھیتوں میں آگ لگ گئی ہے اور سارا شک ہاشم ملک پر تھا۔ ہاشم نے ہادیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ ہاشم نے سوال کیا۔ کیا سب؟ آنکھیں میچتے ہادیہ نے ناسمجھی سے کہا۔ مصطفیٰ کے کھیتوں پر آگ تم نے لگوائی ہے نا؟ ہاشم نے چلا کر سوال کیا۔ سنبھال لینا نا آپ، اور ویسے بھی نامردوں کے بیچ میں کسی نے تو انصاف دلانے کی کوشش کی، ہادیہ نے کہا اور سکون سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی ہاشم نے ہادیہ کا بازو تھاما۔ آ کر حساب لیتا ہوں تمہارا۔ لے لینا، بھاگ نہیں رہی میں، ہادیہ نے سکون سے کہا۔ جرگے میں آج بھی ایک نیا تماشا لگا تھا۔ میں نے آگ نہیں لگائی، ہاشم نے بنا تمید کے سیدھی بات کی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مصطفیٰ چلایا۔
تمہاری بہن اس وقت میرے گھر میں ہے اور میرے نکاح میں، میری کل متاع حیات ہے وہ، اس کی قسم میں نے آگ نہیں لگائی۔ ہاشم کے الفاظ پر سالم ساکت ہوا۔ اسے پل بھر میں خبر لگ گئی تھی کہ ہاشم ہادیہ سے محبت کرتا ہے، مگر کب سے؟ ہاشم اٹھ کر گھر کی جانب آ گیا تھا۔ اس کا دماغ میں اب غصہ تھا جو سارا ہادیہ پر اترنا تھا۔ ہادیہ! حویلی میں قدم رکھتے ہی وہ پوری طرح چلایا۔ ہادیہ! ہاشم نے چلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے میری عزت پر وار کیا ہے۔ ہاشم نے جھٹ سے اس کا بازو تھام کر بیڈ پر پھینکا۔ اب اپنی عزت کی بھیک مانگو، ہاشم نے کہتے ساتھ اس کا دوپٹہ ہٹایا۔ ہاشم، خدا کے لیے نہیں کرے ایسا، ہادیہ نے روحانسی ہو کر کہا، مگر ہاشم خود پر قابو کھو چکا تھا۔ جس وقت ہاشم کی آنکھ کھلی، ہادیہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ نہا دھو کر باہر آیا تو اس کی نظر ہادیہ پر گئی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ سائمہ بیگم اسے بالوں سے پکڑے آج کے واقعے پر سنا رہی تھی اور وہ چپ کر کے سن رہی تھی۔ امی چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ ہاشم نے سائمہ بیگم کو اس سے جدا کیا۔ آئندہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہاشم نے اعلان کیا تھا اور پھر ہادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آیا۔ تم کیا کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ ہادیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ آنسو ابھی بھی چہرے پر بہہ رہے تھے۔ ہادیہ، تم ابھی سنبھلی ہوئی نہیں ہو، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ہاشم نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگر تمہیں جویریہ عزیز تھی تو مجھے بھی میری بیسٹ فرینڈ عزیز تھی۔ ارے تم نے تو اسے آخری بار دیکھا بھی تھا، میں تو اتنی بد نصیب ہوں کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکی۔ جب ہادیہ نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہادیہ سن لو، ہاشم نے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ مجھے اس دن عجیب وسوسے آ رہے تھے، خود کو بار بار کوستی ہوں، کاش میں ان پر یقین کرتی۔ ہادیہ دیکھو، ہم یہ بات بعد میں کریں گے، ابھی تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، دیکھو لمبی سانس لو۔ ہاشم نے اسے دیوار سے لگایا تھا اور خود اس کے قریب ہوا۔ ہادیہ ساکت ہو گئی۔ سانس لو پلیز، ہاشم نے منت کی تھی۔ ہادیہ نے گہرا سانس لیا، اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ہاشم نے فکر سے کہا۔ مجھے نہیں جانا، ہادیہ نے خوف کو اس سے دور کیا۔ ہاشم نے اسے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ ہو گیا۔ شام کو ہادیہ چھت پر تھی، یہاں سے سارے گاؤں کی کھیتیاں نظر آ رہی تھیں۔ جویریہ کو کھیتوں سے بہت محبت تھی۔ آصف ملک کہہ رہا تھا وہ جویریہ کا جڑوا بھائی ہے۔ جانتی ہوں، وہ پاگل گاؤں بس اسی لیے آتی تھی کہ کھیتوں میں گھوم سکے، ہادیہ نے بغیر اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں سالم کو، آپ نے کہا تھا آگ لگانے کا، مصطفیٰ کی بنجر زمین کی جانب دیکھ کر آصف نے کہا۔ اچھی بات ہے، ہاشم بھی جانتے ہیں، ہادیہ نے بغیر کسی تاثر سے کہا۔ آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے یہاں، چلی کیوں نہیں جاتی؟ آصف نے سوال کیا اور اسی وقت سیڑھیوں پر ہاشم نے قدم رکھا۔ اگر میں چلی جاؤں گی تو جو کچھ جویریہ نے سہا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میرے انتقام کی کہانی ہے، میں یہاں ہوں تو اپنی مرضی سے، ہادیہ نے سکون سے جواب دیا۔ یہ ہادیہ اس ہادیہ سے مختلف تھی جو ہاشم کے سامنے ہوتی۔ آصف، میں کبھی جویریہ کی قبر پر نہیں گئی، تو مجھے لے جاؤ گے؟ ہادیہ نے گھوم کر اس کی جانب سوال کیا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کیوں ہے؟ آصف نے سوال کیا۔ کیونکہ جویریہ نے کہا تھا، ہادیہ نے ٹرانس سے کہا۔ کیا کہا تھا آپ ہی نے؟ آصف نے کشمکش سے سوال کیا۔ کہ اگر ملک خاندان میں سے کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو ہاشم اور آصف پر کرنا، نہ جانے کیوں کہتی تھی وہ یہ سب۔ ہادیہ کی آنکھ میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ ہاشم کو آج احساس ہوا تھا کہ سب سے زیادہ اس کی بہن کے قریب ہادیہ تھی، جسے اس کا آخری دیدار تک نصیب نہ ہوا۔ آصف ہادیہ کو جویریہ کی قبر پر لے آیا۔ جیا، ہادیہ اس کے سرانے بیٹھ گئی تھی۔ میری جان، بے وفا کہیں کی، مجھے چھوڑ گئی اور خود سکون سے سو رہی ہوں۔ تم جانتی تھی مجھے دنیا والوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا، پھر بھی تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ہادیہ نے شکایت کی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو قسم سے تمہیں خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کرتی۔ وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ کو سزا ملے گی۔ ہادیہ نے آنسو پوچھے اور حویلی کے لیے نکلی۔ جس وقت وہ حویلی داخل ہوئی انہیں گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ یا اللہ، یہ آواز! ہادیہ نے پریشانی سے کہا۔ بھابھی گھر پر تھے نا؟ بھائی؟ آصف نے سوال کیا۔ ہادیہ بغیر کچھ سوچے کمرے کی جانب بھاگی تھی جہاں ہاشم فرش پر پڑا تھا اور صوفے پر مصطفیٰ بندوق ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ ہاشم! ہادیہ چلائی تھی۔ ہاشم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہادیہ نے اس کا خون روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ باندھا۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھی، زخم کی نوعیت جانتی تھی۔ یہ کیا ہے مصطفیٰ؟ ہادیہ مصطفیٰ کے آگے غرائی۔ بدلہ، مصطفیٰ نے ڈٹائی سے کہا۔ کس چیز کا بدلہ؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے کھیتوں میں آگ لگانے کا، مصطفیٰ نے ہاشم کی نظر بھری نگاہ ڈالتے کہا۔ اچھا، اپنی باری میں تمہیں بدلہ یاد آ گیا؟ جویریہ کی باری میں بدلہ کہاں تھا؟
مجھے اغوا کیا گیا تب بدلہ کہاں تھا؟ ہادیہ نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایسے تھپڑ مارا تھا نا جویریہ نے، تو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے مارا؟ ہادیہ نے چلا کر سوال کیا۔ اب ایک کام کرو، مجھے بھی گولی مار دو۔ ہادیہ نے بندوق کی نوک خود پر کی۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ڈھیلا پڑا تھا گن سے اور ہادیہ کے پاس یہی موقع تھا۔ ہادیہ نے اتنی رفتار سے بندوق چھین کر 3 گولیاں اس کے سینے میں ڈالی۔ جرگے کی فیصلہ فالتو ہوتا تھا۔ گن پھینک کر اس نے کہا تھا۔ پھر وہ ہاشم کی طرف بڑھی۔ ہاشم، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آصف، میری مدد کرو۔ ہادیہ نے اسے کندھا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ ملازموں کو اطلاع دے دی تھی کہ خان حویلی پیغام پہنچائیں کہ ان کے بیٹے کو شاہ خاندان کی بہو نے مارا۔ ہادیہ، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہاشم نے سوال کیا۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے کیا؟ جب دیکھو سوال پر سوال۔ ہادیہ تب گئی۔ آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسا جویریہ بولتی تھی۔ آصف نے گاڑی چلاتے تبصرہ کیا۔ جیسے؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ضدی اور سچی، جواب ہاشم نے دیا تھا۔ بالکل، جویریہ نے بتایا تھا جب آپ نے اپنے ٹیچر کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا تھا جب وہ لڑکیوں کو ہراس کر رہا تھا۔ آصف نے تفصیل دی۔ اور تبھی ہم بیسٹ فرینڈ بنے تھے، ہادیہ نے روحان سی ہو کر کہا۔ تھوڑی دیر میں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ شاہزین ملک اور سائمہ ملک بھی وہیں آ گئے۔ جو کام کوئی نہیں کر سکا تم نے کر دیا۔ میری بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے شکریہ۔ سائمہ بیگم نے ہادیہ کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا۔ آنٹی پلیز، اگر میری جگہ جویریہ ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی، ہادیہ نے انہیں گلے لگاتے کہا۔ مجھے بھی معاف کر دیں بھابھی، احسن نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں غنی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے مجھے اس رویے پر کوئی معذرت نہیں چاہیے، مگر آئندہ خیال سے، ہادیہ نے نارمل سے انداز میں کہا۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ ہادیہ تم جاؤ، شاہزین ملک نے کہا۔ انکل، وہ سوال پر سوال کریں گے، اس لیے آپ چلے جائیں پہلے، ہادیہ نے منہ بناتے کہا۔ بھابھی، بھائی کی برائی، آصف نے فوراً سے کہا۔ سچ ہے، برائی نہیں، ہادیہ نے منہ بناتے کہا۔ کیسے ہو بچے؟ سائمہ بیگم نے ہاشم کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہو ماما، بس اگر آپ کی بہو وقت پر نہیں آتی تو میں تو گیا تھا اس دنیا سے، ہاشم نے مذاق اڑاتے کہا۔ ہادیہ کہاں ہے؟ یکدم ہاشم نے سوال کیا۔ وہ، سائمہ بیگم سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے ایک ساتھ 3 سوال کیے۔ صحیح کہتی ہے میری بہو، تم سوال بہت پوچھتے ہو، سائمہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور وہ سنکی ہے، اس نے جس طرح گولی چلائی میں خود ڈر گیا تھا، ہاشم نے اس منظر کو یاد کرتے کہا۔ کہیں وہ مجھ سے بھی اب بدلہ نہ لے، ہاشم نے سوچتے ہوئے ایک اور رائے بنائی۔ ضرور لوں گی، اگر آپ نے مجھے واپس ہاسٹل نہیں چھوڑا تو، ہادیہ نے کہا جو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو گی کیا؟ ہاشم نے سوال کیا۔ جی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت نہیں، ہادیہ نے بغیر تمہید کے کہا۔ ٹھیک ہے، ہاشم نے بس اتنا ہی کہا۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہادیہ کو ہاسٹل آئے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ کلاس کے بعد وہ آدھا وقت لائبریری میں گزارتی اور پھر اپنے روم میں، اور آج اسے اچانک ہاشم ملک یاد کر رہا تھا۔ السلام علیکم، ہاشم کی چہکتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں میں پڑی تھی۔ وعلیکم السلام، ہادیہ نے پہلی بار محبت سے اسے جواب دیا۔ گاؤں کب آ رہی ہیں؟ ہاشم نے سوال کیا۔ کبھی بھی نہیں، جواب بے رخا تھا۔ وجہ؟ ہاشم نے سوال کیا۔ آپ ہیں وجہ، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہادیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مزید وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاشم نے سکون سے کہا۔ مجھے آپ جیسے ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہنا، ہادیہ نے لاشعوری طور پر کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو نظر نیچے کھڑے ہاشم پر پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہادیہ نے حیرانگی سے سوال کیا تھا۔ اپنی بیگم کی جھلک کے لیے یہ سب کرنا پڑا ہے، ہاشم نے بے چارگی سے کہا۔ بیگم کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، ہادیہ نے بے رخی سے کہا۔ ہادیہ، مجھے معاف کر دو اس سب کے لیے جو میں نے کیا، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ اوپر آئیں آپ، ہادیہ نے اسے حکم دیا اور 1 منٹ میں وہ اس کے سامنے حاضر تھا۔ معاف کر دو مجھے، ہاشم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ہادیہ اس کے سینے سے جا لگی۔ جس دن مجھے ٹھنڈ سے بچایا تھا اس دن ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی، ہادیہ نے اعتراف کیا۔ ہاشم نے ہادیہ کے کندھے چومے۔ وہ تکلیف بھی تو میری وجہ سے ہوئی نا، ہاشم نے اسے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ معاف کیا، ہادیہ نے محبت سے کہا۔ ہاشم نے اس کی سنہری آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے گلابی ہونٹوں کو وہ قید کر چکا تھا۔ آئی لو یو ہادیہ، ہاشم نے اسے گود میں اٹھا کر گھمایا۔ آئی لو یو ٹو، ہادیہ نے بھی اعتراف کیا، اور پھر یہ بات ایک راز رہ گئی کہ ہادیہ جویریہ کی خواہش کی وجہ سے ہاشم کے ساتھ تھی۔ دوستی صرف لڑکے نہیں نبھاتے، لڑکیاں بھی اپنی دوستی میں پکی ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی انتقام کی بات ہو یا محبت کی۔ ہاشم ہٹیں یار، مجھے اسپتال کے لیے دیر ہو رہی۔ ہادیہ پچھلے 15 منٹ سے ہاشم کو اٹھا رہی تھی جو اس کے اوپر سویا ہوا تھا۔
यार 5 मिनट रुक जाओ, हाशिम ने सरगोशी की। हादिया की रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ी। हाशिम प्लीज़ ना, हादिया ने बेचारगी से कहा। तभी हाशिम ने उसे अपने हिसार से छोड़ा था तो वो फौरन तैयार होने गई। फिर नाश्ता बनाकर सबको उठाया। हाशिम उठ गया? शाहजहान साहब ने सवाल किया। जी बाबा उठ गए हैं, बस आ रहे हैं, हादिया ने नाश्ते की टेबल लगाते हुए कहा। अच्छा, आज सब जल्दी आ जाना, हमें एहसन के लिए रिश्ता मांगने जाना है, साइमा बेगम ने ऐलान किया। किसका अम्मी? हादिया ने सवाल किया था। बाहर का, साइमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। एहसन मान गया क्या? हादिया ने दूसरा सवाल किया। वैसे बहू, हाशिम के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह सवाल करने लगी हो, साइमा बेगम ने उसे तंग किया। बताएं ना अम्मी, हादिया ने स्टार किया। अरे उसकी ही पसंद है तभी तो जा रहे हैं, साइमा बेगम ने खुशी से कहा। हादिया, हादिया, हाशिम कमरे से हादिया को आवाज़ें लगा रहा था। अब क्या हुआ उन्हें? हादिया परेशानी से उठकर गई। जाएं जाएं भाभी, आपको अभी भैया को भी तैयार करना है, आसिफ ने हादिया को छेड़ा। बड़े बदतमीज़ हो गए हो, आकर बताती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हादिया ने कहा। बेगम, मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है? कमरे में एंटर होते ही हाशिम उसे दीवार से लगा चुका था। सीरियसली, आपको भी मॉर्निंग किस चाहिए? हादिया ने हैरानगी से अपने ड्रामेबाज शौहर की तरफ देखा। हाशिम ने इस्बात में सर हिलाया। ले लीजिए, हादिया ने आंखें बंद की और हाशिम उसके लबों को कैद कर चुका था। बदतमीज़ हैं आप, हादिया ने तबसरा किया। जैसा भी हूँ आपका हूँ बेगम, हाशिम ने उसके माथे पर बोसा दिया था और फिर दोनों नाश्ता करने आए तो नीचे सारे मौजूद था। भाई आप कब आए? हादिया ने खुशी से सवाल किया। बस सवेरे की कब्र पर गया था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं, सारिम ने बगलगीर होने को कहा। माहीन को बुरा नहीं लगता जब तुम जवेरिया की कब्र पर जाते हो? हाशिम ने सवाल किया। नहीं, वो जानती है कि मेरी मोहब्बत जवेरिया के लिए ख़ास है, सारिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। माहीन बहुत प्यारी बच्ची है, साइमा बेगम ने तबसरा दिया। बस इतनी ही कोई प्यारी बच्ची मेरे आसिफ को भी मिल जाए, साइमा बेगम ने दुआ दी। इंशाल्लाह, हादिया ने मुस्कुरा कर कहा। नाश्ते के बाद सब काम पर निकल गए थे और फिर शाम को रिश्ता मांगने जाने के लिए सब तैयार थे। सुनो बेगम, हाशिम ने हादिया को अपने हिसार में किया। जी बोलें, हादिया ने उसके कॉलर दुरुस्त करके सवाल किया था। मेरे साथ रहना बिल्कुल, हाशिम ने उसके कान में सरगोशी की थी। ऐसा क्यों? हादिया ने नासमझी से पूछा। मेरा दिल बंद होने लगता है जब तुम दूर होती हो, हाशिम ने उसके रुखसारों को छुआ। ड्रामेबाज हैं आप बहुत, हादिया ने उसे बाल ख़राब किए। भाई मुझे वो, आसिफ कमरे में दाखिल होने लगा था कि फ़ौरन पीछे घूम गया। क्या यार भाई, रोमांस करना होता है तो दरवाज़ा बंद किया करो, आसिफ शिकवा के ना अंदाज में कह रहा था। बकवास बंद कर और ये बता क्या चाहिए, हाशिम ने उसे झिड़का। परफ्यूम चाहिए आपका, आसिफ ने फ़ौरन से कहा। क्यों भाई, तेरा रिश्ता लेने जा रहे हैं क्या? हाशिम ने तफ्तीश से पूछा। रिश्ता तो आप कभी नहीं लेकर जा रहे, आसिफ ने खफा से लहजे में कहा। अरे मेरी तो बीवी साथ होगी, हाशिम ने फ़ौरन से अपना दिफा किया। तो मेरी भी गर्लफ्रेंड साथ होगी, आसिफ ने कहा और फ़ौरन कमरे से भाग गया। हाँ हाँ, हादिया का कहका गूंजा। इसे क्या हुआ है? हाशिम ने सवाल किया। माहिन की बहन रोमैसा पसंद है इसे, हादिया ने इतला दी। थोड़ी देर बाद वो लोग खान हवेली पहुंच गए थे। फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। हमने इतने साल दुश्मनी में गुजार दिए, हादिया ना होती तो ये सब ना होता, सरफराज साहब ने एतराफ़ किया। अगर हादिया ना होती तो जवेरिया होती, हादिया ने सबको जूस सर्व करते कहा। सब गमगीन सा मुस्कुरा दिए। जवेरिया को याद इसलिए नहीं करती मैं, आप लोग उदास हो जाएंगे, बल्कि इसकी रूह को सुकून मिले कि हम उसे याद करते हैं। हादिया ने सबका मूड नॉर्मल किया। मेरी बीवी बहुत होशियार है, हाशिम ने सबके सामने एतराफ़ किया। वो पहले मेरी बेटी है, सरफराज साहब ने कहा। और फिर मेरी बहन, सारिम ने भी कहा। शहर बसा नहीं, आप लोग रिश्तेदारी निभाने आ गए, हाशिम ने मुंह बनाते कहा। अच्छा सरफराज, हम एक अहम मसले पर बात करने आए थे, शाहजहान साहब ने बोलना शुरू किया। हमें बाहर बेटी का रिश्ता चाहिए, एहसन के लिए। उम्मीद है आपको एतराज़ नहीं होगा, अब की बार साइमा बेगम ने कहा। अरे नहीं, हमें बिल्कुल नहीं, बस आखिरी रजामंदी बाहर की होगी, सरफराज साहब ने कहा। बताएं बाहर आप ही। हादिया बाहर के पास जाने लगी थी जब हाशिम ने उसका हाथ पकड़ते वापस अपने पास बिठाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, बाहर ने शर्माते हुए कहा। लो जी, इन पर तो मिठाई बनती है, शाहजहान मलिक ने खुशी से कहा। और फिर मिठाइयाँ बांटी गईं। हादिया बेगम, शादी को 3 साल होने को हैं, 1-2 साल की प्यारी बेटी भी है, मगर हाशिम का बेगम कभी बंद नहीं हुआ। क्या हुआ हाशिम? हादिया किचन से फ़ौरन कमरे में गई।
جویریہ مجھے تنگ کر رہی ہے، ہاشم نے شکایت کی تھی۔ ہاں تو صحیح ہے نا، اپنی پھوپھو پر گئی ہے، ہادیہ مسکرا کر کہا۔ ادھر آئیے بیگم، ہاشم نے اسے اپنے اوپر گرایا۔ کیا کر رہے ہیں ہاشم، جویریہ ہے، ہادیہ کسمسائی۔ جویریہ بچے کلوز یور آئیز، ہاشم کے کہتے ہی جویریہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہاں ہاں، بڑے بدتمیز ہیں آپ، جویریہ نے اعتراف کیا۔ ہاشم نے اس کے ہونٹ پر لب رکھے۔ جان، مجھے نا اب ایک بیٹا چاہیے، ہاشم نے ڈیمانڈ کی۔ ہاشم، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بیٹے سے نوازے یا بیٹی سے۔ ہادیہ ہاشم کی ہلکی بڑی شیف پر لب پھیر رہی تھی۔ کوشش تو ہمیں کرنی ہوگی نا بیگم، ہاشم نے سرگوشی کی۔ بس اپنے مطلب کی بات کیا کرے، ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ پھر آج رات کا سین پکا ہے نا، ہاشم نے سوال کیا۔ ہاں، اگر آپ کی بیٹی سو جائے تو، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاشم نے ہمیشہ کی طرح اللہ کا شکر کیا کہ اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ ہادیہ خان واحد تھی جو اسے ریس میں ہرا سکتی تھی، اور وہ واحد ہی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ آج رات کے کھانے پر خان خاندان کو بلایا گیا تھا، باہر امید سے تھی، اس کی خوشی میں ڈنر تھا۔ ہاشم، ویسے اگر برا نہ لگے تو میری بہن کو میرے ساتھ چھوڑ سکتے ہو آج رات، صارم نے ہاشم سے سوال کیا۔ خیریت، ہاشم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس نے کافی سال سے ریس نہیں کی ہے، بس اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، صارم نے درخواست کی تھی۔ مگر تم تینوں تو ہمیشہ ساتھ جاتے تھے نا، ہاشم نے سوال کیا۔ آپ کو کیسے پتا، ہادیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جس دن تم نے مجھے ریس میں ہرایا تھا، میں جانتا تھا تم تینوں ساتھ ہو، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا، ہاشم نے کہا۔ کاش مصطفیٰ کبھی ہماری زندگی میں نہ آتا، ہادیہ نے دل میں دعا کی۔ تو پھر ہو جائے اس بار کار ریسنگ، سرفراز صاحب نے سوال کیا۔ تو کیا سب چلیں گے، آصف نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، سب چلتے ہیں، شاہزین صاحب نے بھی حامی بھری۔ مطلب آج میرا پلان پھر فیل، ہاشم نے ہادیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ جی بالکل، ہادیہ نے مسکراہٹ چھپا کر جواب دیا۔ وہ سب لوگ ریسنگ پوائنٹ پر تھے، سارے لوگ ہادیہ کے سپورٹ میں تھے، سوائے ماہین، بہار اور رمیسا کے۔ ہاشم انہیں اپنی بہنیں کہتا تھا، تو آج وہ بھی بہنیں ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ ریس شروع ہو چکی تھی، کبھی ہاشم آگے تو کبھی ہادیہ، مقابلہ سخت تھا۔ کیا لگتا ہے کون جیتے گا، شاہزین صاحب نے سوال کیا تھا۔ اور کون، ہادیہ نہیں جیتنا ہے، سرفراز صاحب نے کہا۔ بالکل، ہادیہ سے اچھی ریسنگ کوئی نہیں کرتا، سارم نے بھی کہا۔ جی نہیں، اس بار ہادی بھائی جیتیں گے، ماہین نے فوراً کہا۔ میری جان، تمہارا بھائی صرف کاروبار سنبھال سکتا ہے، ریسنگ نہیں، سارم نے اسے ماہین کو تنگ کیا۔ بالکل، ہادیہ بھابھی ہر گیم کی ونر ہے، آصف نے ہادیہ کی سائڈ لی۔ اتنا غرور نہ اچھی بات نہیں، رمیسا نے طنز کیا۔ مینڈکی، تم میری بھابھی سے جلو مت، آصف نے تنگ کیا۔ آپ بھی دیکھیں، یہ مجھے مینڈکی بول رہا ہے، رمیسا نے ماہین کو شکایت کی۔ آصف، ماہین نے اسے گھورا۔ سوری بھابھی، آصف نے ندامت سے کہا۔ اور ریسنگ لائن پر جو کار سب سے پہلے پہنچی تھی وہ ہاشم کی تھی۔ ہے، ماہین، رمیسا اور بہار ایک ساتھ خوش ہوئی تھی، جبکہ سارم، آصف اور احسن تینوں شوق میں تھے۔ یہ چیٹنگ ہے بھابھی، احسن فوراً سے بولا۔ کون سی چیٹنگ بھائی، ماہین نے سوال کیا۔ بھابھی نے جان بوجھ کر آخر میں ریس سلو دی تھی، احسن نے کہا۔ بس کرو، ہارنے کے بعد کے بہانے ہیں یہ، بہار فوراً سے بولی۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی ہے، میں تھوڑی بہت ریسنگ بھول گئی ہوں، ہادیہ نے اعتراف کیا۔ چند مزید ریسنگ کے بعد اب وہ لوگ گھر کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ایک کار میں صرف ہادیہ، ہاشم اور جویریہ تھے جو پیچھے سو رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا، ہاشم نے سوال کیا۔ میں نے کیا کیا، ہادیہ نے انجان بنتے کہا۔ تم نے ریس جان بوجھ کر ہاری نا بیگم، ہاشم نے محبت سے پوچھا۔ ہاں تو شوہر کو ہارتا ہوا دیکھتی، ہادیہ نے سوال کیا۔ تو خود ہار گئی، ہاشم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، آپ کی جیت زیادہ اہم تھی، ہادیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اعتراف کیا۔ تم صرف میری ہو، ہاشم نے کہا، اور آپ صرف میرے، ہادیہ نے محبت سے اعتراف کیا۔